شادی پر جا رہی ہوں، دعا کرنا کہ میرا جیسا ڈریس کسی نے بھی نہ پہنا ہو۔ ساڈی زندگی ہے ٹا والی ہے، پانڈے مانج مانج گوشت بنا بنا ہوئی ہے تباہ والی ہے۔ دنیا سے 2 جنگیں ختم کرانے کا وعدہ کیا تھا، مگر الٹا تیسری اور شروع ہو گئی ہے اب۔ پاکستان چھوڑنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں سبزی کے ساتھ دھنیا اور سبز مرچیں مفت نہیں ملتی۔ اپنے پوتے پوتیوں کو وراثت میں لوگ جو ہے نا جائیدادیں دیتے ہیں، میں اپنے پوتے پوتیوں کو یہ چینل دوں گی اور سب تلاشی دو مجھے، میرا دل غائب ہے یا گرمی کی وجہ سے پگھل ہی نہ گیا ہے۔ رشتے کے لیے ساس کی 5 ڈیمانڈ: لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی خوبصیرت ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کم عمر ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو۔ جبکہ رشتے کے لیے بہو کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ساس ہی نہ ہو۔ شرمیلے لوگوں سے ایک بار دوستی ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑا بے شرم اور کوئی نہیں ہوتا۔ سورج جی، آپ بھی تھوڑا سا نہا لو نا، آپ کی وجہ سے ہم دن میں 3 4 بار نہا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پسند آنے ہی والی تھی کہ اس نے بسکٹ کھول کر کریم چاٹنا شروع کر دی۔ گھر کے سب سے نکمے بچے کو سعودیہ بھیج دیتے ہیں اور 2 سال بعد کہتے ہیں کہ حاجی آسی تیتا فیصلہ کرتی۔ لڑکی نے کہا میں موٹی ہوں، ماں نے کہا نہیں تو لڑکی کالی ہوں، ماں نہ میری شہزادی لڑکی تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ تم اپنی ماں پر گئی ہو، ماں لاوا جتی کھالی ہے بہنیے پپی تے گئی ہے تو میرے تے نہیں۔ لگتا ہے کہ پچھلے سال گرمی کی سپلی آ گئی، تب ہی اس سال دل لگا کر محنت کر رہی ہے، اس سال خود کو ٹاپ کر کے رہے گی اور ہمیں فیل کروائے گی، دیکھنا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ پاکستان جدوجہد سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ انگریزوں نے ہماری حرکتوں سے تنگ آ کر ہمیں الگ کر دیا۔ لاکھ لعنت ایسے عاشق ہونے پہ جو گرمیوں میں محبوبہ کو ایسی لگوا کے نہ دیں۔ گرمی نے سب کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ خیر میں تو ٹھیک ہوں، کل قائد اعظم ملے تھے مجھے، آپ سب لوگوں کو سلام دے رہے تھے۔ اگر میں کسی کو پسند ہوں تو بتا دو تاکہ میں روز پھر ویڈیو اپلوڈ کیا کروں نا۔ پٹھان اپنی فیملی کا تعارف کرواتے ہوئے، یہ ہے ہمارا بیوی گوگل بانو، ایک سوال پوچھو تو 10 جواب دیتی ہے، یہ ہے ہمارا بیٹا فیس بک خان، گھر کی باتیں پورے محلے کو بتاتا ہے، یہ ہے ہماری بیٹی ٹویٹر گل، سارا محلہ اسے فالو کرتا ہے، اور یہ ہے ہمارا اماں اسمارٹ فون اچکزئی، کام میں تیز پر شام تک بیٹری فل، جیو خان صاحب۔ زندگی مزدور کی جیسی ہو گئی ہے اور لوگ باہر میڈم میڈم کہتے ہیں، جتنے برتن میں دھوتی ہوں نا عنقریب میرا نام مس برطانیہ ہوگا۔ ایک مرغی نے باز سے شادی کر لی، مرغے ہم مر گئے تھے کیا؟ مرغی ارے نہیں، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر ماں باپ کی خواہش تھی کہ لڑکا ایئر فورس میں ہو۔ رانجھے نے جب پہلی بار ہیر کو چھیڑا ہوگا، ہیر نے ایک دفعہ تو کہا ہوگا کہ میں اس طرح کی کڑی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے جس دن لڑکیاں صفائی کرتی ہیں نا اس دن آندھی آ جاتی ہے، اور جس دن نہیں کرتی اس دن مہمان آ جاتے ہیں۔ آج کل کے 9 سال کے بچوں کے پاس آئی فون ہے، اور جب ہم 9 سال کے تھے تو گلابی رنگ کا ایک فون ہوتا تھا جس میں دھوم مچا لے بجتا تھا۔ مالک تم جہاں بھی جاؤ گے 2 گھنٹے لگا دیتے ہو، نوکر جناب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بجلی کی طرح کام کیا کرو۔ پیپر دیتے ہوئے کبھی بھی اس دوست کی بات پر اعتبار نہ کریں جو کہے کہ یار ابھی مجھے پیپر کرنے دے، آخر میں دکھاؤں گا نا۔ ایک میں ہی ہوں جس نے ابھی تک ہلدی کو پانی میں ڈال کر ضائع نہیں کی۔ ایک کہانی سناتی ہوں، غور سے سننا۔
کل بس میں سفر کے دوران میرے بغل والی سیٹ پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر بات چیت اس مقام تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کا موبائل نمبر مانگا جانے لگا۔ لڑکے کا موبائل کسی وجہ سے بند تھا تو اس نے جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا، لیکن لکھنے کے لیے اس کے پاس قلم نہیں تھا۔ بازو والی سیٹ پر بیٹھا میرا سارا دھیان انہیں دونوں پر تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ لڑکی کا نمبر لکھنے کے لیے لڑکے کو قلم کی ضرورت ہے۔ اس نے بڑی امید سے میری طرف دیکھا، کیونکہ اس نے میری شرٹ کی اوپر والی جیب میں قلم دیکھ لیا تھا۔ میں نے جیب سے قلم نکالا اور چلتی بس سے باہر پھینک دیا۔ جب میری سیٹنگ نہیں تو کسی اور کی کیوں ہونے دوں؟ یہ گرمی تو میری خوبصورتی کی طرح روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور جب لڑکا کہے نا کہ مجھے لڑکیاں زہر لگتی ہے تو سمجھو کہ وہ تازہ تازہ بلاک ہو کے آیا ہے۔ فیوچر میں اپنے شوہر کو ایسے ہی سائیڈ پہ بلا کے ڈانٹوں گی اور دھلائی تو گھر جا کر کروں گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑی سڑی ہوئی گرمی ہے، گھر سے باہر کم نکلیں۔ پاکستان میں 4 موسم ہے لگتا ہے، اس دفعہ تو گرمی نے اپنے ہی 4 حصے علیحدہ کر لیے ہیں۔ گرمی، وحشی گرمی، حبشی گرمی اور حبسی گرمی۔ پتہ نہیں لوگ صبح صبح اتنے خوشگوار موڈ میں کیسے گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ مجھے تو آدھے گھنٹے تک یہ بھی یاد نہیں آتا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ جب بھی میں گھر میں اکیلے رہتی ہوں نا، سالہ ہر آواز بھوت کی ہی لگتی ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر غصہ آتا ہے کہ بچپن میں ہم رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے رویا کرتے تھے۔ غرور تو اس بات کا ہے کہ گھر والے مجھ سے تنگ بھی بہت ہے اور مجھے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے۔ شریف تو اتنی ہوں کہ کبھی گھر میں فساد نہیں ڈالا میں نے، جب بھی ڈالا ہے نا پورے کے پورے خاندان میں فساد ڈالا۔ لڑکیوں کی شاپنگ صرف 2 جملوں کی تو ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کلر میں دوسرا ڈیزائن دکھاؤ۔ نمبر 2، اس ڈیزائن میں دوسرا کلر دکھاؤ۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی سی بات پہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مونگ پھلی میں دانہ نہیں، ہم تمہارے نانا نہیں۔ اب دیکھیں نا، نانا نے کتنی چھوٹی سی بات پہ رشتہ ہی توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور میں اور چھپکلی آمنے سامنے آئے، میں نے چیخ ماری، وہ بھاگ گئی۔ اب بہادر تو میں ہوئی نا، کیونکہ میدان جنگ سے تو چھپکلی بھاگی ہے، میں توڑی۔ لوگوں کی قسمت سوئی ہوتی ہے، میری شاید کوما میں چلی گئی ہے، جاگ ہی نہیں رہی میری قسمت۔ ڈائٹنگ کرنے والوں کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے، 2 دن کچھ نہیں کھاتے اور پھر تیسرے دن 5 دنوں کا کھا لیتے ہیں۔ آج رکشے والے بھائی نے میرے لیے 4 رکشے والوں سے لڑائی کر لی، کہندا ہے سواری میری ہے۔ مجھے پہلی بار لگا کہ زندگی میں کوئی اپنا بھی ہے۔ سردار کی بیوی انسپیکٹر سے، میرا شوہر 1 ہفتے پہلے آلو لینے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انسپیکٹر بھی سردار تھا، بولا کہ بہن کچھ اور پکا لو۔ جنرل نالج کا سوال، حمزہ کے پاس 500 روپے تھے، شازیہ نے مسکرا کر دیکھا، حمزہ کے پاس بقایا کتنے بچے؟ بولو بولو۔ تو میرے شونے مونے ویلے ویلے نکھے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، نئی ویڈیوز کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے، بڑا مزہ آئے گا۔ تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔